نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج انشاءاللہ ریاض احمد گوہر شاہی اور انجمن سرفروشان اسلام ان کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ یہ وہ فتنہ ہے کہ جو کئی سالوں پہلے پاک و ہند میں اٹھا تھا، لیکن علماء اہل سنت کی محنت، ان کی کاوشوں، ان کی کوشش سے یہ فتنہ دب گیا تھا۔ لیکن اب یہ فتنہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہا ہے اور دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ ان کے معاملات اور ان کے بیانات آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ ان کی تقاریر کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، جبکہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان کے بارے میں، ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں جانے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے آپ کو ان سے بچائے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تم ان سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ تو اس طرح وہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ ابھی جو ریاض احمد گوہر شاہی تھا ملعون، آپ اس کو آسان کرنے کے لیے یوں سمجھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو ہٹا دیں اور اس کو کھڑا کر دیں، بات ایک ہی۔ ایسا ہی آپ کہیں گے کہ اتنا سخت حکم، تو یہ اتنا سخت حکم میں نے نہیں لگایا، اتنا سخت حکم 1990 اور 2000 کی دہائی کے جو علماء اور مفتیان اکرام تھے انہوں نے اس وقت اس پہ یہ حکم بیان کیا تھا اور یہ حکم لگایا تھا اس کے عقائد و نظریات کے پیش نظر، کہ اس کے جو عقائد و نظریات تھے اس کے پیش نظر کے کہیں اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو کہیں اس نے غلام احمد قادیانی کی تعریف کی، تو کہیں کیا کہ اس کی جو کتابیں ہیں وہ کفریات سے بھری پڑی ہیں۔ اب یہ جو شخص تھا اس کا نام تھا ریاض احمد شاہ، اس نے کسی کی طرف نسبت کے اعتبار سے لگایا ہوا تھا، اور جس جگہ یہ پیدا ہوا تو اس جگہ کا نام تھا گوہر یا گوہر ڈھوک، اس جگہ کا نام تھا، اس اعتبار سے اس نے اپنا یہ پورا نام رکھا ہوا تھا ریاض احمد گوہر شاہی۔ لیکن چونکہ یہ لوگوں میں مشہور اسی نام سے ہے، ریاض احمد لوگوں کو کم اس کا نام معلوم ہے۔ اصل میں جو اس کی مشہوریت ہے لوگوں میں، اس ملعون کی اصل مشہوریت وہ گوہر شاہی کے نام سے، زیادہ تر لوگ اسے گوہر شاہی کی طرح گوہر شاہی کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ 1941 میں تحصیل پنڈی جو پاکستان کا ایک شہر ہے اس میں یہ پیدا ہوا، اور اس میں پیدا ہونے کے بعد اب اس کی جو عمر تھی وہ جب گزری تو گزرنے کے بعد یہ اپنی جوانی میں آیا، اور جوانی میں آنے کے بعد اس نے اپنے اوپر اہل سنت و جماعت کا لیبل لگایا۔ اب وہ لیبل لگانے کے بعد یہ 3 سے 4 سال 7 شریف پہ بھی چلنے کے لیے گیا، اسی طریقے سے مختلف درگاہوں پر اور مختلف مزارات پر یہ گیا۔ اب چونکہ اس نے اپنے اوپر جو لیبل لگایا ہوا تھا وہ اہل سنت کا لگایا ہوا تھا، تو اس کو سارے کام بھی وہی کرنے تھے کہ جو اہل سنت کے معمولات ہیں، اہل سنت کے مسلمات ہیں۔ اسی طرح یہ چلتا رہا سلسلہ، تو اب جب یہ چلتا رہا سلسلہ اس کے بعد اس نے ایک پوری کی پوری بزم بنائی اور اس کا نام اس نے رکھا انجمن سرفروشان اسلام۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس بزم کا کام یہ تھا کہ اس کے ذریعے یہ نوجوانوں کو ورغلاتا تھا اور نوجوانوں کو اپنی طرف کرتا تھا۔ اب جو بھی نوجوان اس کی طرف آتا تھا تو یہ پہلے اسے ذکر اللہ کی دعوت دیا کرتا تھا، درود پاک کی دعوت دیا کرتا تھا، اور اسے نیاز اور فاتحہ۔ اب چونکہ جب نوجوانوں نے دیکھا تو نوجوان اس کی طرف راغب ہونے لگے اور نوجوان اس کی طرف آنے لگے، اور وہ جو اس کی انجمن تھی انجمن سرفروشان اسلام، اس کے اندر کچھ لوگ اس کے پاس آ گئے اور کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے پاکستان کا ایک شہر ہے حیدرآباد، اور اس حیدرآباد شہر سے کچھ آگے شہر ہے کوٹری، اس کوٹری میں اس نے اپنا کوئی آستانہ بنایا اور وہاں سے اس نے اپنے اس کام کو شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے اسی طرح کراچی میں بھی اپنے کچھ آستانے بنائے کہ جس کے اندر یہ لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرتا تھا، اور اسی طرح یہ کوٹری میں جو اس کا آستانہ تھا وہاں پر بھی یہ لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرتا تھا۔ اب پھر وہ جب اس کی انجمن سرفروشان اسلام بن گئی تو اس کے بعد اس شخص نے پھر اپنی کتابیں لکھنا شروع کی۔ کتابیں کیا؟ اس نے اپنے رسائل لکھنا شروع کیے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے جو خرافات تھے اور اپنی جو شرارتیں تھیں ان کا آغاز وہاں سے شروع کیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ اس ویڈیو میں اس چیز کو بیان کیا، اور آئندہ کی جو ویڈیو ہوگی اس میں اس کے چند عقائد و نظریات اور علماء اہل سنت کا اس کی تردید اور اس کے رد میں جو کردار انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔